پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں نے آج باضابطہ ٹرمپ کارڈ لانچ کر دیا ہے اور اس کی تفصیلات اب سامنے آنا شروع ہوئی ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ کو کچھ بڑی ڈیولپمنٹس دیکھنے کو یا سننے کو مل سکتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے لارا ٹرمپ ناٹ اونلی دیٹ شی از اے ڈاٹر ان لا آف پریزیڈنٹ ٹرمپ، لارا ٹرمپ جو ہیں وہ ریپبلکن نیشنل کمیٹی کی کو چیئر بھی ہیں۔ تو بہت ہی زبردست میٹنگ ہوئی، پہلے ایک اوپن سیشن ہوا، اس کے بعد لارا ٹرمپ نے ہمارے ساتھ 30 منٹس کا راؤنڈ ٹیبل کیا اور انہوں نے ساری سنا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کیا۔ بہت جلدی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اچھی نیوز، بہت ہی اچھی نیوز ملے گی، جو کہ ابھی میں نہیں چاہتا کہ اس کو ہم لوگ ڈسکلوز کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبد القادر کا سلام۔ پاکستان کی سیاست تو رولر کوسٹر جیسی ہے ہی ہے، لیکن اب سے آنے والے چند دنوں یا ایک آدھ ہفتے 10 دن کے لیے ساری توجہ امریکی صدارتی انتخابات کی طرف مرکوز ہونے والی ہے، اور اس سے پہلے کہ ان نتائج کا اعلان ہو، کون جیتے کون ہارے اس کا پتہ چلے، ٹرمپ کارڈ لانچ ہو چکا ہے۔ جی ہاں، اور عمران خان کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں نے اب یہ کارڈ لانچ کیا۔ ٹرمپ کے قریبی رہنماؤں سے ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں، اور ان میں ڈسکشن کا جو ٹاپک ہے وہ بھی عمران خان ہے۔ کیسے یہ ملاقاتیں ارینج ہوئی، کیا ان میں طے پایا، اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ کچھ اچھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آج پاکستان کے اگر حالات کی طرف دیکھیں تو عدالتوں کی طرف ہی معاملات زیادہ رہے ہیں، کیونکہ ساری سیاسی سرگرمیاں بھی عدالتوں کے آس پاس ہی ہو رہی ہیں۔ تو سپریم کورٹ کی بجائے اب اسلام آباد ہائی کورٹ آج توجہ کا مرکز رہی۔ ججز نے کچھ فیصلے ایسے کیے ہیں جس میں انہوں نے کچھ پہلے سے ہونے والے فیصلوں کو اڑا کے رکھ دیا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، بیک ٹو بیک کچھ اہم ڈیسیژنز آج آئے، 3 مختلف ججز کے 3 الگ الگ فیصلے، ان کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور پھر توجہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اس اجلاس کی طرف بھی ہے، یا اس مشاورت کی طرف بھی ہے جس کے بعد یہ اعلان کیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی اپنی احتجاجی تحریک کے حوالے سے فائنل کال کا اعلان کرے گی۔ کچھ بڑے ڈیسیژنز ہونے تھے، لیکن آخری لمحات میں وہاں پہ بھی کچھ گڑبڑ ہوگی، تو یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور بھی شہر اقتدار میں کافی کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی بولی کے لیے پورا ماحول آج بنا ہوا تھا، ساری حکومتی مشینری آج بیٹھی تھی کہ بڑے تگڑے پیسے آج ملنے والے ہیں حکومت کو، کوئی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ اس نہج کی آنے والی ہے کہ حکومت کو کوئی 80-90 ارب روپیہ جو ہے وہ ایک دم سے ملنے والا ہے، لیکن معاملہ 10 ارب روپے تک رہا۔ بلو ورلڈ سٹی نے 10 ارب روپے پی آئی اے کے 60% شیئرز کی بولی لگائی ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ مارکیٹ میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ تو امکان یہ ہے کہ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں گا تو شاید یہ بولی مسترد ہو جائے گی، کیونکہ جو بیس پرائز رکھی گئی تھی پی آئی اے کی وہ کم از کم 80 سے 85 ارب روپے ہے۔ اگر اس سے اوپر کوئی بولی لگائے گا تو شاید نیگوسیشن ہو سکے، لیکن 10 ارب روپے، صرف 10 ارب روپے، مطلب پی آئی اے کا اتنا کم ریٹ لگایا جس کے لیے اتنی ہوا بنی ہوئی تھی، اتنی فضا بنی تھی کہ پہلی کامیاب نجکاری ہونے جا رہی ہے، لیکن صرف 10 ارب روپے۔ خیر، اس کے اوپر پھر تفصیل میں بات کریں گے کسی وقت۔ ابھی آ جائے ذرا سیاسی منظر نامے پر، پہلے ذرا ملکی حالات ڈسکس کرتے ہیں، پھر ذرا ٹرمپ کارڈ کی طرف بھی لے کے چلتا ہوں آپ کو، کیونکہ وہاں پہ کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور ٹرمپ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں انہوں نے کچھ سگنلز دیے ہیں۔ تفصیل کچھ ہی دیر میں ڈسکس کرتا ہوں، لیکن پہلے پاکستان کے حالات پہ بات کرتے ہیں۔ آج عمران خان کو ان کی بیسک فیسلٹیز کی فراہمی کے لیے کچھ کیسز تھے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے کہ ان کو ملاقاتوں کی اجازت نہیں دی جا رہی، ان کو اخبار نہیں پہنچایا جا رہا، کھانے پینے کی سہولیات، ملاقاتوں پہ پابندی، اور بھی بہت کچھ تھا۔ اور سب سے اہم یہ کہ سیاسی بات چیت کے اوپر پابندی عائد کی گئی ہے، اور جو لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایفیڈیوٹ دیں، تحریری طور پہ لکھ کے دیں کہ آپ عمران خان سے کوئی سیاسی بات چیت نہیں کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کل بھی اعلان کیا تھا، آج بھی یہ اعلان کیا کہ وہ اپنی احتجاجی تحریک کے حوالے سے فائنل اعلان کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے انہیں اپروول کا انتظار ہے عمران خان کی طرف سے، اور کچھ سجیشنز جو ہیں وہ انہوں نے عمران خان کے سامنے رکھنی تھی۔ آج بھی کچھ لوگ ان سے ملاقات کے لیے گئے، لیکن ان سے یہ کہا گیا کہ تحریری طور پہ پہلے لکھ کے دیں کہ آپ ملاقات میں سیاسی گفتگو نہیں کریں گے۔ آج عمر ایوب گئے، شبلی فراز گئے، اسد کیسر بھی گئے، زرتاج گل پہنچی وہاں پر، لیکن ان لوگوں کو ملاقات کی اجازت نہیں مل سکی کہ آپ وہاں پر سیاسی گفتگو نہ کریں۔
آج یہی معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے سے ٹیک اپ تھا. ایک طرف یہ لوگ ملاقات کے لیے گئے تھے, ان کو انکار کیا جا رہا تھا, اور عین انہی لمحات میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس ٹیک اپ ہوا تھا کہ سیاسی گفتگو کے اوپر جو پابندی لگائی گئی ہے یا عمران خان کو جو بیسک فیسلٹیز نہیں دی جا رہی اس کو بحال کیا جائے. آج اس کیس کے اوپر جب سماعت شروع ہوئی تو جسٹس ارباب محمد طاہر نے یہ ریمارکس دیے اڈیالہ جیل کے انتظامیہ کو کہ آپ اپنے لیے خام خواہ مشکلات نہ بڑھائیں. کیوں آپ ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں, اس کی جائز وجوہات بتانا ہوگی. اور پھر جب یہ معاملہ اس نہج پر پہنچا کہ سیاسی گفتگو کے اوپر بھی پابندی لگا دی ہے, تو وہ جو شک تھی سیاسی گفتگو کے اوپر پابندی والی, شک نمبر 265 جیل رولز کی, آج اسے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے. اور یہ کہا گیا کہ یہ شک 1978 میں مارشل لا دور میں ایڈ کی گئی تھی, جب جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا تھا اس وقت یہ لگایا گیا تھا, اور یہ تو ان کے حق میں جاتی تھی. اس وقت ان کو ضرورت اسی شک کی تھی کہ کوئی سیاسی بات چیت ہو ہی نہ قیدیوں کے ساتھ. تو اب تو یہ سیاستدانوں کی ناکامی ہے کہ اتنے ٹائم سے یہ چلتا آ رہا ہے اور اس کو ختم نہیں کیا گیا. بہرحال عدالت نے آج یہ شک کالعدم قرار دے دیا ہے, اور یوں عمران خان کی ملاقاتوں کے دوران جو سیاسی گفتگو ہے وہ بحال ہو سکتی ہے. ساتھ ہی عدالت نے کچھ اور ریلیف بھی عمران خان کو دیے ہیں, اور جیل مینول کے مطابق یا جیل رولز کے مطابق ان کی ملاقاتوں میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے. اور جیل انتظامیہ کو کہا گیا ہے کہ اب ہمارے سامنے کوئی اور درخواست نہیں آنی چاہیے کہ آپ ملاقاتوں میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں, کیونکہ جیل مینول کے مطابق جو سہولیات عمران خان کو ہیں وہ انہیں دی جائے. اور اگر اب ہمارے پاس کوئی درخواست لے کے آیا تو یہ آپ کے اپنے لیے مشکل ہوگی, تو آپ اپنے لیے مشکلات نہ بڑھائیں. یہ کہتے ہوئے جو اڈیالہ جیل انتظامیہ کا موقف سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پابندی اب ختم کر دی ہے ملاقاتوں کے اوپر, اور اب معمول کے مطابق ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. مین وائل جو لوگ پہنچے ہوئے تھے وہاں پہ ملاقاتیں کرنے, ان کو کہا گیا کہ سیاسی ملاقات نہیں کر سکتے, یعنی سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر موسم کا حال بتانے جائیں گے عمران خان کو اگر سیاسی بات چیت نہیں کر سکتے. بہرحال عدالت نے آج آرڈر کر دیا ہے کہ جناب ملاقاتیں بھی ہوں گی شیڈیول کے مطابق. علی امین گنڈا پور بھی اگر چاہیں تو وہ بھی ملاقات کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کی بھی آج درخواست ٹیک اپ ہوئی ہے. تو اڈیالہ جیل انتظامیہ نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ملاقاتوں کے اوپر ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی, وہ بھی چاہیں تو آ کے مل سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں علی امین گنڈا پور کب ملتے ہیں. باقی عدالت نے ان کے بیٹوں سے بھی بات چیت کرانے کا کہا ہے. تو آج کا دن جو ہے اوور آل عمران خان کے ہلکے پھلکے ریلیف کا رہا ہے. آل دو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں میں ٹیکنیکلی پھنسا کے اور پھر کھانا بند کر کے پھر بعد میں کھانا مل جانا کہنے بڑا ریلیف مل گیا, ملاقاتوں پہ پابندی لگا کے وہ بحال ہو جائے تو کہتے وہ بڑا ریلیف مل گیا, بیٹوں سے بات کرانا بڑا ریلیف مل گیا. تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا کے اصل جو عمران خان کو میگا ریلیف جو مل سکتا ہے ان کی رہائی والا, اس سے دور رکھا جا رہا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ٹیکنیکلی پھنسایا جا رہا ہے. اینی ویز یہ بھی ضروری ہے ان کے لیے. تو آج عدالت کی طرف سے اچھا آرڈر ہو گیا. اب آ جائیے ذرا پی ٹی آئی کے انٹرنل معاملات کی طرف تھوڑا سا ڈسکس کر کے پھر چلتے ہیں امریکہ کے صدارتی انتخابات اور وہاں پر ہونے والی کچھ عام ملاقاتوں کے حوالے سے. پی ٹی آئی میں ایک تنازع تھمتا نہیں ہے, دوسرا شروع ہو جاتا ہے, دوسرا ختم نہیں ہوتا, تیسرا شروع ہو جاتا ہے. اور ان تنازعات کا کہیں نہ کہیں مرکز جو ہے وہ شیر افضل مروت ضرور رہتے ہیں. کسی ایک آدھ سے بچ جائیں تو دوسرے تیسرے سے نہیں بچتے. اور آج ایک بار پھر ویسا ہی ہوا جب ایک صحافی نے کویشچن کیا سلمان اکرم راجہ سے, جو کہ سیکریٹری جنرل ہے پی ٹی آئی کے, کہ شیر افضل مروت نے عمران خان صاحب سے جا کے کہا ہے کہ احتجاجی پلان جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا اور اس میں کچھ خامیاں تھیں, کچھ سم تھنگ لائک دیٹ. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ شیر افضل مروت کو سوچنا ہوگا اور انہیں پارٹی ڈسپلن کے تحت رہنا ہوگا, اور ہم ان کو ایک آخری موقع دے رہے ہیں. اگر اب بھی انہوں نے ڈسپلن کی وہ خلاف ورزی کی تو پھر ہم ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. اب شیر افضل مروت صاحب نے کہیں ان کا یہ کلپ سنا اور فوراً سے انہوں نے ٹویٹ داغ دیا, اور اس میں انہوں نے وہی طریقہ اپنایا مسٹر سلمان اکرم راجہ کہہ کے کہ میں نے آپ کا بیان سنا, مجھے اس سے دکھ ہوا اور میں آپ کے تابع نہیں ہوں. اب مجھے اگر کوئی کہہ سکتا ہے, کوئی آرڈر دے سکتا ہے تو وہ یا تو بانی پی ٹی آئی عمران خان ہے یا پھر جو اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی ہے بیرسٹر گوہر, وہ کہہ سکتے ہیں. آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. حالانکہ وہ سیکریٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے اور عمران خان نے ہی انہیں سیکریٹری جنرل بنایا ہے. اور پھر چند لمحات کے بعد, کوئی میرا خیال 20 منٹ کے بعد یا شاید اس سے بھی کم ٹائم میں, وہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گیا. ڈیلیٹ کر دینا از ناٹ انف. میرا خیال ہے اب اس کے کانسیکوینسز شاید انہیں بھگتنا پڑیں گے, کیونکہ سلمان اکرم راجہ اسپیئر نہیں کرنے والے. ابھی حال ہی میں ان کی ایپیسوڈ آپ نے دیکھی جو فیصل چودھری کے ساتھ ہوئی. حالانکہ فیصل چودھری عمران خان کا کافی اعتماد حاصل کر چکے, لیکن اس کے باوجود سلمان اکرم راجہ نے ان کو اسپیئر نہیں کیا تھا. اور
ابھی بھی اس معاملے پر بھی مجھے نہیں لگتا کہ شیر افضل مروت صاحب نے یہ ٹویٹ کر کے کچھ بہتر اقدام کیا ہے. شاید ان کو یہ معاملہ پارٹی کے اندر اٹھانا چاہیے تھا. ایک بار پھر انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اٹھایا تو اس سے یقیناً پارٹی کے کاز کو نقصان پہنچتا ہے, اور میرا خیال ہے اسی کے لیے سلمان اکرم راجہ کہہ رہے تھے کہ ان کو تھوڑا کنٹرول کرنا پڑے گا, جو کہ اس ٹائم نظر نہیں آ رہا. ٹویٹ ڈیلیٹ کر دینے سے جو ڈیمیج ہوا ہے ابھی وہ کنٹرول شاید نہیں ہونے والا. اب آ جائیے ذرا بات کرتے ہیں امریکہ کے صدارتی انتخابات اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں عمران خان کے اوپر. آپ سب کو بہت اچھے سے پتہ ہے, رپیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے ٹرمپ آئے گا تو عمران خان کے لیے کچھ نہ کچھ لیوریج ضرور مل جائے گی. وہ پالیسی بدل جاتی ہے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی, وہاں کے سیاسی ماحول کی بھی, اور جو کوئی تھوڑا بہت اثر و رسوخ رہتا ہے اس میں یقیناً عمران خان کے لیے مارجن مل سکتا ہے. ایٹ دا مومنٹ کچھ کہنا قبل از وقت ہے کیونکہ انتخابات کے نتائج آئے نہیں ہیں, لیکن کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں. میں جب وہاں پر موجود تھا تو تقریباً 20-22 دن میں امریکہ میں رہا تو ایسا لگ رہا تھا کہ نیک ٹو نیک کمپٹیشن جا رہا ہے, لیکن اس کے بعد پھر سروے اوپر نیچے ہوتے رہے, اور اس ٹائم جب ہم بات کر رہے ہیں 5 دن پہلے تو ٹرمپ کا گراف کافی اوپر ہے. تو لوگ کافی ہوپ فل ہیں کہ عمران خان کے لیے شاید کچھ اس سے جڑی اچھی خبریں آئیں گی. اور اسی کے پیش نظر جو عمران خان کے وہاں کے لوگ ہیں جو ہر معاملے میں لابی کرتے ہیں یا آگے پیچھے کوشش کرتے ہیں, اٹیمپٹس کرتے ہیں, فار ایگزامپل انٹرنیشنل چیپٹر جو OIC کا ہے یعنی اوورسیز انٹرنیشنل چیپٹر, ان کے جو رہنما ہیں PTI کے جو ہیں اس ٹائم سجاد برکی, وہ پھر عاطف خان, پھر اور ان کے جو لوگ ہیں یہ سارے کے سارے وہاں پر انگیج کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کو, چاہے وہ کانگریس مین کو انگیج کرنا ہو, ریپبلکنس کو, ڈیموکریٹس کو, کسی بھی طرح سے. تو آج ایک اہم ملاقات ہوئی ہے لورا ٹرمپ سے, جو کہ ڈاٹر ان لا ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی, اور ان کی کیمپین کو بھی لیڈ کر رہی ہیں, ان کی پارٹی کا بھی ایک عہدہ ان کے پاس ہے. تو اسی سارے معاملے میں جو ٹویٹس سامنے آئے ہیں سجاد برکی کے بھی اور عاطف خان کے بھی, میں نے عاطف خان سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اس حوالے سے کچھ تفصیلات فراہم کریں, وہ جیسے کریں گے وہ بھی میں انکلوڈ کر لوں گا. لیکن سجاد برکی اور عاطف خان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان کے جو ٹویٹس ہیں اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ان ملاقاتوں میں جو کہ آدھے گھنٹے سے زائد رہی ہیں, اس میں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اور عمران خان کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز یا واٹ ایور جو بھی اس ٹائم ڈیٹیلز ہے اس سے آگاہ کیا گیا ہے. اور لورا ٹرمپ کی جانب سے کافی کنسرنز شو کیے گئے ہیں, اور انہوں نے اپنی ٹیم کو کچھ انگیجمنٹ بڑھانے کے حوالے سے کہا ہے کہ اگر وہ جیت جاتے ہیں یا ٹرمپ اقتدار میں آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اس حوالے سے اقدامات کریں گی, لیکن فوری طور پہ انہوں نے اپنی ٹیم کے کچھ اراکین کو انگیجمنٹس بڑھانے کا کہا ہے. ڈپلومیٹک ہو سکتی ہیں یا جیسے بھی ان کے پارٹی کی سطح پہ ہوں یا واٹ ایور, اس کی تفصیلات مزید آ جائیں گی, لیکن یہ انگیجمنٹس جو ہیں یہ شروع ہو چکی ہیں. تو یہی وہ ٹرمپ کارڈ ہے جس کا پاکستان تحریک انصاف کو یا بہت سارے پاکستانیوں کو بھی انتظار ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیتے تو کچھ نہ کچھ ورک کرے ان کے لیے. تو میں نے عاطف خان سے ریکویسٹ کی کہ اس ملاقات کا احوال میرے ناظرین کے لیے ذرا ایک وائس نوٹ میں سینڈ کر دیں, تو جو تفصیلات انہوں نے بھیجی ہیں وہ بھی ذرا سنیے. جی السلام علیکم قادر بھائی, کیسے ہیں؟ اچھا قادر بھائی, کافی دنوں سے ہم لوگ پاکستانی امریکن فزیشینز کمیونٹی ان کی میٹنگز کروا رہے ہیں, زوم پہلے ڈیموکریٹ نیشنل کمیٹی سے بھی کروائی ہے, ریپبلکن نیشنل کمیٹی سے بھی زوم میٹنگ کروائی, پھر ریپبلکن نیشنل کمیٹی کی یہ جو فالو اپ یہ میں نے کروایا میٹنگ آرگنائز کروائی لورا ٹرمپ کے ساتھ, اور یہ میری لینڈ میں ہوئی تھی, کل ہوئی تھی. اور آپ کو پتہ ہے لورا ٹرمپ ناٹ اونلی دیٹ شی از اے ڈاٹر ان لا آف پریزیڈنٹ ٹرمپ, لورا ٹرمپ جو ہیں وہ ریپبلکن نیشنل کمیٹی کی کو چیئر بھی ہیں. تو بہت ہی زبردست میٹنگ ہوئی. پہلے بھی ہم نے دونوں کمیٹیز کو ایٹ دا ہائیسٹ لیول, ریپبلکن نیشنل کمیٹی, ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی, دونوں کو بریف کیا ہوا ہے اور بار بار بریف کر رہے ہیں. ہم کنیکٹڈ ہیں ان کے ساتھ, بائی پارٹیزن ایفرٹ کر رہے ہیں دونوں سائڈوں پہ. تو لورا ٹرمپ کے ساتھ کل ہماری میٹنگ تھی جس میں تھا, سجاد برکی صاحب تھے جو کہ سیکٹری OIC ہیں PTI, اور 3 فزیشینز تھے, ڈاکٹر عثمان ملک تھے, ڈاکٹر سائرہ بلال تھیں, اور ڈاکٹر عباس تھیں. تو ہم لوگوں نے وہاں پر گئے, میٹنگ ہوئی, پہلے ایک اوپن سیشن ہوا, اس کے بعد لورا ٹرمپ نے ہمارے ساتھ 30 منٹس کا راؤنڈ ٹیبل کیا اور انہوں نے ساری سنا, اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کیا, اور جو ہے انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں
آپ کو بہت ہی اچھا اور پاورفل میسیج اور نیوز انشاءاللہ ملے گی. تھینک یو سو مچ. تو آنے والے دنوں میں اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ انتظار کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کے لوگوں کو. اس حوالے سے برف پگھلنے میں تھوڑا ٹائم ضرور لگ سکتا ہے، لیکن انیشیٹوز شروع ہونے میں یا بات چیت یا کوریڈورز کھلنے میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا. تو یہ ہے پی ٹی آئی کا ٹرمپ کارڈ جو کہ ابھی باضابطہ طور پر لانچ کر دیا گیا ہے. جاتے جاتے ایک دلچسپ خبر لاہور ہائی کورٹ سے. آج عمران خان کا نام ٹی وی چینلز کے اوپر دکھانے اور ان کی تصویر نشر کرنے کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی. کسی نے پٹیشن ڈالی تھی کہ پابندی ہے ان کا نام لینے پر، تصویر دکھانے پر، تو عدالت جو ہے وہ ٹی وی چینلز کو حکم دے. تو آج اس کیس کی سماعت تھی، وہ لگ رہا تھا کہ کوئی آرڈر آئے گا. تو جب سماعت شروع ہوئی تو جو پروسیکیوشن تھے یا حکومتی وکیل تھے انہوں نے وقت مانگ لیا کہ ہمیں جواب دینے کے لیے وقت دیا جائے، اور یوں کیس کی سماعت جو ہے وہ 11 نومبر تک ملتوی ہو گئی. تو آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا جیسے کوئی فردر اپڈیٹ آئے گی. آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.